السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہمارے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجورے، اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرما دیا۔ مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہوئی کہ سپرڈنٹ صاحب اور ڈپٹی سپرڈنٹ صاحب نے آپ حضرات کے ساتھ بالخصوص دینی معاملے میں تعاون فرمایا۔ دنیا کا ہر معاملہ کسی نہ کسی لالچ، کسی نہ کسی طمع اور ہرس پر مبنی ہوتا ہے، اور دین کا معاملہ صرف آخرت اور قبر حشر کے لیے ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کی اسی نیکی کو ذریعہ نجات بنا دے، اور میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، ہر معاملے میں آپ بھی تعاون کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسلمان کی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک کے عرش عظیم کے نیچے ایک فرشتہ ہے، اسی وقت سوال کرتا ہے الہ العالمین میں اس کے لیے کتنا بڑا اجر لکھوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خیر خواہی کر رہا ہے دوسرے کی، جتنا تیرا جی چاہے اتنا لکھ دے۔ اللہ پاک نے بے شمار کرم اور بے شمار احسان ہم سب پر فرمائے۔ بہت بڑی کریمی اور بہت بڑی بندہ نوازی ہے اس کی آپ پر مجھ پر کہ ہم سب کو انسان بنایا۔ اللہ پاک اس پہ قادر تھا کہ وہ ہمیں جانور بنا دیتا، گدھا کتا بنا دیتا، وہ قادر تھا اس پر، لیکن اس نے کریمی فرمائی کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور اس سے زیادہ بڑی کریمی فرمائی کہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اگر عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، سکھ اور ہندو کے یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، تو ہم اللہ میاں کا کیا بگاڑ لیتے؟ کلمہ نصیب نہ ہوتا، قرآن نہ ملتا، ایمان نہ ملتا۔ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور تیسری مہربانی یہ فرمائی کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، دیگر انبیاء کرام کی قوم میں پیدا کر دیتا، تو آپ اور میں کیا بگاڑ لیتے؟ تو اس نبی کا امتی ہے جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی، انبیاء نے تمنا کی۔ کتنی کریمی مالک کائنات کی آپ حضرات کے سامنے رکھوں، 360 جوڑ ہے آدمی میں، ایک ایک جوڑ کا شکریہ 100 سال میں آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ اب جس کی آنکھیں درست ہے وہ آنکھوں کی قیمت کیا جانے، وہ ہم سے پوچھے۔ جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ، جس کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ والو خدا کا شکر ادا کرو۔ ایک زبان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ذرا اس سے جا کے پوچھ، ماں تڑپ رہی ہے کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے، اور بیٹا تڑپ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی سبکت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کے درمیان سفر کر رہا تھا، دوران سیاحت میری جوتی گم ہو گئی تو میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے،
تو دل میں یہ شکایت آئی کہ اللہ پاک نے مجھے پیدا تو کر دیا اور مجھے جوتے بھی عطا نہیں کیے. فرماتے جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا, اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. پھر میں نے شکر ادا کیا, مالک میرے پاؤں تو ہے, ایک ناخون کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی. اور پھر مستقل زندگی, عمر اور ایک ایک رات اور ایک ایک دن, یہ تمام کے تمام بڑے قیمتی ہیں. آپ اور میں ان چیزوں کی قدر نہیں جانتے. یہ جو آج کا دن ہے, کل دوسرا دن آئے گا, یہ دن نہیں. آج کی رات جو بیت جائے گی وہ اور رات آئے گی, کل اور آئے گی, موت آ جائے گی مگر یہ رات نہ ملے گی. اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو, اس وقت کے حالات سے پناہ مانگو جب اتنے حالات خراب ہو جائیں, دنیا کا نظام اتنا بگڑ جائے, معاشرہ اتنا گندا ہو جائے, تباہی بربادی اس قدر پھیل جائے کہ آدمی 100 سال کی عمر گزار کے مر رہا ہوگا مگر مرتے وقت ایک رتی ایمان کی پلے نہیں ہوگی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو, حالات اتنے بگڑ جائیں گے, صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں موت کی تلخی سے پناہ مانگو, اتنی شدید تلخی آتی ہے مرنے کے بعد لاکھوں برس تک منہ میں تلخی نہیں جاتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو, موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو, اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے منو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے, ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں موت کی سختی سے پناہ مانگو جس سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو, اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا. میں اور آپ, ہم تمام کے تمام معاشرے کے لوگ ان چیزوں کی طرف کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ میں ایک دن اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا, اور تمام مسئلے کو آپ لوگ اختلافی کہہ سکتے ہیں, یہ فلاں پارٹی کا ہے, یہ فلاں طبقے کا ہے, یہ فلاں فرقے کا ہے. ارے ہے کسی کو موت میں اختلاف؟ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں نہیں مرے گا اور فلاں مرے گا؟ معمولی سے کام کی تیاری, شادی کی تیاری, عقیقے کی تیاری, تمام ٹی پارٹیوں کی تیاری, نوکری ملازمتوں کی تیاری, اور موت قبر کی کوئی تیاری نہیں. توبہ کرنا ہم بھول گئے, خدا کے حضور میں رونا دھونا ہم نے چھوڑ دیا. ایک گناہ کرنا اور پھر اکڑ رکھنا. کئی ساتھی دلوں میں یہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں یہاں جیل خانے کے اندر بھی کہ میں باہر جاؤں صحیح فلانے کو دیکھوں گا, پھر اللہ کا کرم مانگتا ہے, ادھر جذبہ انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے, ادھر اللہ سے کرم مانگتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا, اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا. کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے, کسی کے ہاتھ میں ہڈی, کسی کے ہاتھ میں روڑا, کسی کے ہاتھ میں پتھر,
चारों तरफ के लोग मार रहे हैं, एक साथ बीच में खड़े होकर बिना किसी झिझक तहम्मुल किए बराबर मार खा रहे हैं। रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। सहाबी कहता है मेरे देखते देखते एक मासूम बच्ची आई, उसके हाथ में पानी का प्याला है, उसने जमीन पे रख दिया और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगी, ओ लोगों मेरे अब्बा का कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ। और मक्के वालों ना मारो, इमामुल अंबिया शहंशाह कायनात है। सारे लोगों ने मारा। लखते जिगर ने जमीन पे पानी रखकर अब्बा को लिपट गई। उलमा किराम ने लिखा है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी लहू में डूब गए। जमीन पे तशरीफ फरमा हुए, पानी का प्याला उठाकर मुंह में पानी लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। पूछती है मेरे अब्बा, रिश्तेदाराना झगड़ा नहीं, मकान दुकान का झगड़ा नहीं, जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, खानदानी रकाबत नहीं, आपको लोग मारते क्यों हैं? फरमाया लगते जिगर तेरा अब्बा लोगों को दोजख से निकालकर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, शिरक की लानत से निकालकर अल्लाह की जात और सफात और तौहीद बारी ताला पे लाना चाहता है, इसलिए मार पड़ रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। फरमाया लगते जिगर पानी ला। समझी मेरे अब्बा को प्यास लगी होगी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लेकर हाज़िर खिदमत हो गई। समझी वुजू फरमाएंगे, पानी पिएंगे, मगर आपने सर मुबारक झुका दिया। फरमाया लगते जिगर मेरा सर धो डालो, किसी ने गंदगी फेंक दी। सैयदा धोती भी जाती है, रोटी भी जाती है। कौन शकीउल कलब था, कौन संग दिल था, कौन जालिम था? 14वीं के चांद लाखों कुर्बान कर दो इस चेहरे अनवर पर। वज़ुहा वल्लैली इदा सजा। और मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम। नारे तकबीर अल्लाह के लगते जिगर जब किसी को सही रास्ते पे लाओगे कौम पत्थर मारेगी। सवाल करती है लगते जिगर अब्बा जान अब तो घर में तशरीफ रखो। अल्लाह का कुरान अगर मक्के वाले नहीं सुनते, अम्मी जान सुनेगी, रुकैया बहन सुनेगी, मैं सुनूंगी, हमें सुनाओ। फरमाए लगते जिगर बड़ी मजबूरी है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अपनों को डरा। या अय्युहल मुद्दस्सिरु कुम फअंज़िर। उठो डराओ अपनी कौम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मार खाई इस कुरान और दीन और ईमान और इस्लाम के लिए। खुद इरशाद फरमाया जितना अल्लाह की राह में मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं। एक वक्त भी ऐसा नहीं पेट भर के खाना खाया हो। शाब अबी तालिब मक्के मुकर्रमा के अंदर एक पहाड़ के दर्रे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम को कैद कर दिया मक्के वालों ने। वो दूध पीते हैं, वो मक्खन खाते हैं, सब्जियां तरकारियां खाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी आल को, सहाबा किराम को दरख्तों के पत्ते नहीं मिलते। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं मेरे तेरे नबी ने 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाकर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम हजारों नियामतें खाकर कुरान नहीं पढ़ते। शहंशाह
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. نعرہ تکبیر. زندگی کے لمحات کس دکھوں میں، کن پریشانیوں میں رات گزرتی ہے، دن بیت جاتا ہے، صبح و شام گزر رہی ہے، سارا جہان سوتا ہے، شہنشاہ کائنات مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات روتے ہیں. آج امت کو یاد نہیں، انہوں نے تو تجھے عرش عظیم پہ بیٹھ کے نہ بلایا. کس کی سفر کا ذکر کروں؟ مہینہ بھی رجب کا ہے، معراج شریف کا مہینہ ہے. آپ کی زندگی کے نرالے 2 سفر، ایک معراج شریف اور ایک ہجرت مبارک. کمال ہو گیا. معراج کے لیے جبریل آیا، معراج کے لیے جبریل آیا اور اطلاع دی کہ اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے. اور ہجرت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لائے. جبریل براق ساتھ لایا سواری کے لیے. ہجرت والی رات میں صدیق نے کہا میری موجودگی میں کیسے براق، میں خود سواری بنوں گا. 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے. جان مال آل سب کچھ قربان کر دیا. اگر ہم صرف کلمے والی زندگی بنا لیں اور سچے معنوں میں مسلمان بن جائیں، میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم پاکستانی لوگ مسلمان بن جائیں، ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر روئے زمین پہ ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا. سوال تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا زندگی کاروبار تمام کا تمام اسلام کے خلاف ہے. مجھے کئی مرتبہ ملک سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے. عموماً ہندو لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ قرآن کو مان لیں تو دنیا میں کوئی بھی پھر منکر نہیں رہے گا. تو مصیبت تو یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں مانتے. مثلا قرآن نے کہا کسی کی بہو بیٹی کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، مگر ہم بعد نہیں آتے. قرآن کریم نے مطالبہ کیا، حکم دیا شراب نہ پیو حرام ہے. ہم نے کہا نہیں جی یہ پیسے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو پھر ہم خرچ کہاں کریں. قرآن کریم نے کہا جوا نہ کھیلو. اس نے کہا جی پھر اور دن نہیں کٹتا، رات کو دل نہیں لگتا، پھر وقت کیسے کٹے. قرآن کریم نے کہا کسی کو قتل نہ کرو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسلمان کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے اللہ کا عرش عظیم کانپنے لرزنے لگ جاتا ہے. اللہ پاک پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ عرش عظیم رو کے کہتا ہے ناحق مسلمان کا خون ہو رہا ہے. قرآن کریم کے جتنے مطالبے ہیں ہم کب پورا کرتے ہیں؟ اور پھر کمال یہ ہے کہ میں اور آپ تمام کے تمام ہر آدمی کہتا کہ جی جنت میری اور میرے باپ کی جنت ہمیں الاٹ ہے، اور کوئی جائے نہ جائے ہم تو جائیں گے ہی. اگر دوستو اتنا سستا سودا ہوتا بلال حبشی کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی زلیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی. اگر جنت اتنی سستی ہوتی لبینہ کا چمڑا مکے کی گلیوں میں نہ ادھیڑا جاتا. اسی کو قرآن کریم کہتا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی. وہ لوگ
जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, मुसीबत उठाई, तकलीफ उठाई, दुनिया का मामला कोई नहीं, ईमान के लिए मुसीबत उठाई, ईमान के लिए तकलीफ काटी, ईमान के लिए तरह तरह के अज़ाब झेले। अल्लाह पाक फरमाते हैं वऊज़ू फी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। मजा तो तब है ना, इधर आदमी मर रहा हो, उधर जन्नत का फरिश्ता ये कहे आजा, तेरा बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। मगर ये बात दौलत से नहीं बनती, मुरब्बों से नहीं बनती, ऊंची कुर्सी मिल जाए उससे नहीं बनती, आमाल की बात है सारी। आमाल अच्छे करता है आदमी तो बात बनेगी, वरना नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा शुमार किया करो। सहाबा कराम से पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी की किस कदर उम्मीद है? एक सहाबी कहने लगा, मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है। एक सहाबी कहने लगा, मुझे मगरिब के बाद ईशा की उम्मीद है। एक ने कहा, मुझे ईशा के बाद फजर की उम्मीद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं। आपने सहाबा किराम के सामने अपना कदम मुबारक उठाया, अपना पैर उठाया और फरमाया, ओ लोगों, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, ये जो मैंने पैर कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। फरमाया, मेरा ये हाल है, जो सांस अंदर को गया ना मालूम वो लौट के बाहर भी आएगा कि नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाओ, आदमी की जान कैसे निकलती है? फरमाया, रेशमीन कपड़ा ले लो, खारदार कांटों वाले झाड़ पे डाल दो, लकड़ियों से छेदो, पल्ला पकड़ कर खींचो, जैसे उसका सूत टूट जाता है। फरमाया, आदमी की रगों को यूं तोड़ के रख दिया जाता है। फरमाया, मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। सारा निजाम जिंदगी यूं फना होता चला जाता है। और आप लोगों के इल्म में नहीं, इसी गुज़िश्ता हफ्ते के दिन लाहौर में एक मकान से 7 जनाजे उठ गए। देखने वाले बहुत बेहोश हो गए, एक घर को जंगला लग गया। देखिए उस बेनियाज की बेनियाजी, उसके सामने न पलवानी चलती है, न कुर्सी चलती है, न नौकरी चलती है, न मुरब्बा चलता है, न कोठी, न बंगला। उसके यहां तो अपनी मर्जी चलती है, सब उसके मोहताज है। वो तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते कब्रिस्तान आ गया, वहां खड़े हो गए और रोने लगे और जोर जोर से फरमाने लगे, कब्र वालों, अम्मालुकुम कुसिमत, जिस माल को तुमने रात दिन जमा किया था, चोरी कर करके जमा किया, डाके मार मार के जमा किया, नाजायज तरीके से कमाया, जायज तरीके से कमाया, जिस माल को तुमने जमा किया था, तेरे मरने की देर थी, वो तो वारसों में तकसीम हो गया। मुकदमे चल पड़े, झगड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों, निसाउकुम ज़ुब्बिजत, जिस बेगम, जिस औरत के पीछे दान दिया करता था, जो हर वक्त तुझे कहती थी मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, तेरे मरने की देर थी, उसने और जगह शादी कर ली, अब किसी और को कह रही है मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। माल तेरा नहीं रहा, बीवी तेरी नहीं रही, और फरमाया औलाद तेरी दर बदर धक्के खा रही है। ओ कब्र वालों, तुम्हारा
کیا حال ہے تم اپنا بتاؤ. ساتھیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اگر یہ بول سکتے بتاؤں کیا جواب دیتے. یہ جواب دیتے کہ اے علی ہم نے جھک ماری, ہم نے تکلیف کی, ہم نے خدا کے قرآن کو نہ مانا. آج جو ہمارا حال ہے وہ خدا کسی کا بھی نہ کرے. جس جیل میں تم ہو یہ تو آدمیوں کی جیل ہے, خدا کی جیل کا پتہ نہیں ابھی. فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا, نہ مرو گے نہ جیو گے. لاکھوں برس گزر جائیں گے پانی کا قطرہ نہیں. لوگ رویں گے پچھتاویں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. پانی 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 پکاریں گے لوگ جہنم میں. الہی پانی, لاکھ برس گزر گئے پانی نہ ملا. آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم, فشاربون شرب الہیم. ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے عقلیاں باہر آ جائیں. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہونٹ یہ لب اتنے سوج جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ کمر پہ جا پڑے گا اور یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا. گناہ کا اقرار نہیں کرتے, جرم کا اعتراف نہیں کرتے, میں اور آپ معافی نہیں مانتے, توبہ کرنے کا مزاج نہیں بناتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ایک جگہ پر کہ ایک جگہ ایک آدمی قتل ہو گیا, لیکن گورنمنٹ نے پولیس نے جب تفتیش کی تو قاتل تو باہر پھر رہا تھا اور بغیر گناہ کے جو تھے وہ اندر چلے گئے. ہوتے ہوتے وہ آدمی پھانسی لگ گیا جس نے قتل نہیں کیا تھا. ایک آدمی اس معاملے کو جانتا تھا, اللہ میاں سے سوال کر دیا الہ العالمین یہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ فلاں آدمی گناہگار ہے اور فلانا بے گناہ تھا وہ چڑھ گیا. تو جواب ملا میرے بندے مثل میں فرق ہے, گناہ تو ہے اس کا بھی, مثل میں فرق ہے. کیسے کہ ایک دن یہ پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا, ایک کیڑا تیرتا ہوا جا رہا تھا, وہ کنارے لگنا چاہتا تھا, یہ اس کو دھکیل کر پیچھے کرتا تھا. جب تک وہ مر نہ گیا اس نے اس کی جان نہ چھوڑی, اور میری وہ کیڑا مخلوق نہ تھی. میں نے اس کا انتقام لیا ہے. بابا گناہ آدمی سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آدمی سمجھتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہ نہیں, اور یوں ہی اس کا دربار معاف کرنے کے لیے کھلا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک طائفہ بدکار عورت گزر رہی ہے, ایک کتا پیاسا کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے, ہانپ رہا ہے, کانپ رہا ہے. ترس آ گیا, دوپٹے کی رسی بنائی اور جوتے کا ڈول بنایا, پانی کنویں میں سے نکال کر پلا دیا. آواز آئی اے تو بدکارا, اے تو فاحشہ, تو نے میرے کتے پہ کرم کیا, جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا. اس میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں ایک آدمی پیش ہوگا, اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے گلی سے روڑا اس لیے ہٹایا تھا کہ اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے, تو نے میرے بندوں کو تکلیف سے بچایا, جا میں نے تجھے عذاب قیامت سے بچا دیا. اور کبھی یوں ہوگا, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی پیش ہوگا, آواز آئے گی جا تو نے میرے فلاں بندے کے عیب کھولے تھے, آج میں نے تیرے عیبوں کا دفتر کھول دیا. حاصل یہ کہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک عجیب راستہ بنتے ہیں.
ذکر تو ہم سب کرتے، ہم کہتے تو میں اور آپ ہم سارے ہیں، خدا سچا، خدا کا قرآن سچا، نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، اہل بیت سچے، ان کا فرمان سچا، صحابہ کرام سچے، ان کا فرمان سچا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمل اس کے مطابق ہم کرتے نہیں۔ نماز اپنی مرضی کی، روزے اپنی مرضی کے، حرام و حلال کھانے پینے کے میدان میں ہم تمام کے تمام اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ وہ غلام کس کام کا جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ اولاد کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بیوی کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بندہ کس کام کا جو خدا کی نہیں مانتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں اطاعت کرو۔ اور مجذوب نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، بڑا عجیب اللہ والا گزرا ہے، کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، او زینت نرالی او فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے 2 جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جوان کی شان کا کیا کہنا جو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا اور گھوٹ بن کر آئے۔
وہ عثمان ہے، اور کیا شان ہے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بطول کا شوہر بنا دیا، حسنین کریمین کا ابا بنایا، محمد مصطفیٰ کا داماد بنایا، سرتاج العالیہ بنایا۔ شان سنو، حال کیا ہے؟ وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، کیا خوف آ گیا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، حاکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا۔ جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رنگ پیلا پڑ رہا۔ حضرت حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پہ آئے، دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، حاکم الحاکمین کا دربار ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، امام حسین کا لخت جگر ہے، فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا رات دن میں، 1000 رکعت نفل پڑھتے، اور یوں ہماری طرح ٹھونگے نہیں مارتے۔ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی، کولا چٹخا آگ لگی، چھت جلی، مکان جلا، دروازہ ڈلا، لوگوں نے بتیرا شور مٹایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، مگر کوئی نہیں کھلا۔ لوگوں نے دروازہ توڑا، خیال کر لیا جل گئے ہوں گے، شہید ہو گئے ہوں گے۔ اندر جا کے دیکھا حسین کا لخت جگر مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ سلام پھیرا، لوگوں نے کہا حضرت جی یہ سب کچھ جل جلا گیا، آپ نے نماز ختم نہ کی۔ فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو بندے بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، میں اس آگ کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے اعمال کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ نقیجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ 100 تہ چمڑے کی جلتی جائیں گی، پیچھے نیا بنتا آئے گا، اسی طرح سے تہ چلتی رہیں گی، کروڑوں برس گزر جائیں گے مگر معافی نہ ملے۔ وہ لوگ جو ظلم کر کے مر جاتے ہیں، ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں، کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں، کسی کی آبرو کو برباد کرتے ہیں، وہ لوگ سوچ لیں، حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے، جب تک اس کی بہن کی آبرو خراب نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بیوی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جب تک اس کی بیوی پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس کی موت نہیں آئے۔ اگر ہمارا ان چیزوں پہ ایمان اور یقین ہو تو ہماری ساری دنیا جنت نہ بن جائے، سارا معاشرہ اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے۔ مگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں تو یوں کرتا ہے، میں یوں کیوں کروں؟ ارے قبر تیری اپنی، میری اپنی، اعمال اپنے اپنے، حساب و کتاب اپنا اپنا، قیامت کے دن تمام تر محل اور رنگ روپ الگ الگ اپنا اپنا۔ پل صراط سے جب سب لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء گزریں گے، اولیاء گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب اور ابدال گزریں گے، آئے گی ایک ہستی کی باری۔ شرم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اعلان ہوگا ایک فرشتے کو، آؤ فرشتے اعلان کر،
او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، او روح اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے علی احمد حجویری، تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضیٰ، 1,29,000 صحابہ۔ تم یوں سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں اسلام کے لیے، کبھی بلال کی قبر سے جا کے تو پوچھو تجھ پہ کیا بیتی تھی؟ سینے پہ پتھر کی چٹان، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے شعلے اور کولے۔ امیہ بن خلف کئی مرتبہ یہاں گردن پہ پیر رکھ کر دبایا کرتا تھا، بلال کی زبان باہر نکل آتی تھی، مگر نہیں، دین سے، ایمان سے، قرآن سے کبھی نہیں پھرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اور اپنی زندگی اسی پر خرچ کر دی کہ ضعفاء، غرباء، بالکل کمزور لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک محلے میں جا نکلے اور جا کے دیکھا ایک بڑھیا 70 سالہ ہے، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، پانی کی دیگ میں بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا ہوا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ابو بکر کہتے ہیں میرا خیال ہو گیا مر گئی ہوگی، شہید ہو گئی ہوگی، مگر کافی دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو کہنے لگی اللہ احد، لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ والا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے۔ اے کاش میں نیکی کرتا، اے کاش میں خدا ترس بنتا، اے کاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے، خلافت کا دور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینے پاک میں ایک بڑھیا رہتی تھی، محتاج تھی آنکھوں سے، میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں۔ فجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی، میں نے بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کون ہے ایسا؟ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا، کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا، کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، برتنوں کی صفائی بھی کر گیا، جھاڑو بہارو بھی لگا گیا۔ تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹکے پانی کے بھرے ہوئے اور داخل ہوا، تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا، اسے دیکھوں گا یہ کون ہے۔ فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا، اگرے بھلے مانس 3 دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں، ہے کون؟ فرمایا اے عمر میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، نبی کا جانشین، مدینہ روز ریاست کا صدر ہو کر ابو بکر صدیق بوڑھی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھرتا ہے۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تکڑا آدمی اگر پانی مانگے، اچھا جی گلاس دے دیا،
اور پیش کرا اور لاؤں. کوئی کمزور سا آدمی پانی مانگے, اچھا تیرا نوکر لگے گا ہمیں. غریب کا ساتھی مر گیا, کمزور کا ساتھی قبر میں چلا گیا. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہیں. آپ تشریف لے آئے, فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا. عرض کیا یا رسول اللہ میں خادمہ, میں نوکر ہوں, آپ کیوں پکائیں گے؟ فرمایا نہیں, ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا. کون روک سکتا تھا؟ آپ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے ایک روٹی پکائی تندور میں لگا دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بار بار میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک کر باہر آ گئیں اور میں جھانک جھانک کر دیکھتی رہی, اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوا. آخرکار عرض کر بیٹھی, میرے آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی اور آپ کی پکائی ہوئی کا پانی خشک نہیں ہوتا. فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے کیسے قریب آ سکتی ہے؟ جس روٹی کو نبی کے ہاتھ لگ جائے اس آگ کے قریب, آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. جس صدیق کے کندھوں پہ نبی سوار ہو کر غار تک جائے اس کے قریب کیسے آ جائے گی؟ اور پھر کمال ہے, مکے والوں نے محاصرہ کر رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا کہ آج نبوت کو ختم کرو, قتل کر ڈالو. چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑے. ابو جہل نے بڑی تاکید کی, خبردار بچ کے نہ نکل جائے. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب ایک مٹھی بھر کر مٹی کی پھینکو ان کی طرف. عرض کیا الہ العالمین یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں, میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے محبوب ہاتھ تیرا ہوگا, قدرت میری کام کرے گی, ان سب کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. بس آپ نے پھینک دی, سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی. اب لگے آپس میں کہنے تو بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی. تو کہنے لگا اچھا پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکنا شروع کر دیا. تلواریں تو دی پھینک, اور نبی کے حجرے کے چاروں طرف اب لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے. مجاہد ہو رہی ہے چاروں طرف, حجرے مبارک کے کبڈی کبڈی شروع ہو گئی. اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب لو یہ سب دھندے لگ گئے ہیں, اب آپ چلیں. ہجرت فرمائے آپ. الہ العالمین مجھے کل حکم دیا ہوتا, پرسوں حکم دیا ہوتا, ترسوں حکم دیا ہوتا, میں چلا جاتا. آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا, پرسوں لے جاتا, ترسوں لے جاتا, یہ لوگ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا, ہم یوں کر دیتے, ہم یوں کر دیتے, مزہ تو آ جائے گا. یہ چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں آپ کا بال نہ بینکا ہونے دوں, میں بچا کے نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آج ہی تو پتا چلے گا کہ خدا کی خدائی کیسی ہوتی ہے. الہ العالمین میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں, ان کو رات کے وقت کیسے واپس کروں؟ تھے دشمن پر نبی کو امین مانتے تھے. یوں لکھا کتابوں میں ابو جہل کی بیٹی کے چھلے اور بالیاں حضور کے پاس امانت تھی. نبی عرض کرتے الہی مجھے ہجرت سے انکار نہیں, میں تیار ہوں, پر اس اگر امانت واپس نہ ہوئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. اور آج امتیوں کا حال دیکھو, کسی کے پاس امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ, واپس لے کے تو دکھاؤ, بڑا مشکل مسئلہ ہے. نبی کے غلاموں کا یہ حال تھا. یہود عیسائی اپنی جوان بیٹیاں صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے, سال سال 2-2 سال بعد آیا کرتے تھے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, تاریخ کا ذمہ وار ہوں, کتابوں کا ذمہ وار ہوں کہ کبھی کسی کافر
کافر نے اپنی بیٹی کے آبرو کے معاملے میں کسی صحابی کو الزام بھی نہیں لگایا. کبھی ہم کافروں کی بیٹیوں کی آبرو بچایا کرتے تھے، آج ہماری آبرو سڑکوں پہ برباد ہوتی تھی. حضور کے دربار میں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر لڑکی میدان جنگ سے گرفتار کر کے لائی گئی. حضور نے فرمایا بلال یہ میری رحمت والی چادر لے کر اس کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے. یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، تو فرق کیا ہوا میرے دربار میں اور ان کے دربار میں؟ اور آپ نے اسے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی مجھے باعزت میرے گھر پہنچا دو. دو جوان صحابی ساتھ کر دیے. عورت کا بیان ہے کہ یوں اندھیرا تھا، جنگل کا راستہ تھا، جوان تھے، میں بھی جوان تھی. کہتی ہے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ دو اندھے چل رہے ہیں. اور جب گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا نبی کے غلاموں نے تیری ساتھ کیا کیا؟ کہتی ہے جو میری عزت اور آبرو کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کی ہے وہ تو میرا ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. انصاف تھا. بھائی کہنے لگا پھر کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ کہ نہیں. کہ لعنت تیری زندگی، ایسے دربار سے خالی آ گئی، ایسی جگہ سے خالی آ گئی. کہنے لگی ارادہ تو ہوا تھا پر میں نے یہ سوچا کہ میں جنت میں جاؤں اور بھائی میرا جہنم میں جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دروازے کی غلامی کریں گے. اور اسی کو کہتا کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں. کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مالک مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو. اب آدائی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجوریں، اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بستر پہ سوئے. کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا. اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا. صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا. اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں. کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے.
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو. آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجور ہے. اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سوئے. کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا. اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا. صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا. اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. نہیں گزری، حضرت اسما کے بال پکڑ کر ابو جہل نے پٹاخ سے پتھر میں مارا اور کہتی ہے تم سارا مکہ آ جائے، تمام کے تمام زور لگاؤ، میرے جان کا قیمت تو بنا سکتے ہو پر شہنشاہ کائنات کا پتہ نہیں پوچھ سکتے. پھر رات کو کھانا لے کر غار میں گئی ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا. خدا کی قسم یہ ایسی معصومہ اور نیک بچی تھی صدیق اکبر کی. حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی، بالکل غریب تھے، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی، شام کو آون دستے میں کوٹ کر، شام کو پانی پی کر اور کھجوروں کی گٹھلیاں پانی میں گھول کر پی جاتی اور ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتے. حضور کے پاس غار میں گئی کھانا لے کر. تمہیں اگر کوئی 6 مہینے میں 1 دن 4 کیلے 2 مالٹے دے جائے ساری عمر یاد رکھتے ہو. لوگ فلانا آدمی ملاقات کے لیے آیا تھا فروٹ دے گیا تھا. ارے اس کو کیا کہو گے جو اکیلی عورت 7 لڑکی پہاڑ کی چڑھائی 4 میل کی چڑھائی طے کر کے اور غار میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی ہے. اور آپ نے فرمایا اسما یہ تیرا ماتھا کیسے پھوٹ گیا، یہ چوٹ کیسی؟ عرض کیا کچھ نہیں. فرمایا نہیں کچھ تو ہوا ہے. حضرت اسما کی چیخ نکل گئی، اللہ کے نبی کی جھولی پھیل گئی. یا اللہ ابو بکر پہ کرم فرما، سارا خاندان میرے لیے دکھ اٹھا رہا. جنہوں نے جان دی، مال دی، دیا آل قربان کی، اللہ پاک نے ان کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا. فرمایا آؤ میرے محبوب کے دائیں بائیں سو جاؤ، دائیں بائیں سو جاؤ، جنت کے اندر آرام کرو. مدینہ بڑی شے ہے، اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. ہاں حاجیوں سے پوچھو، مدینے کے اندر ہزاروں کتے پھرتے ہیں مگر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کبھی کسی نے کتے کو بھونکتا سنا ہو. مدینے کا کتا نہیں بھونکتا، عدم کرتا ہے. یہ کون سا شہر ہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے 10,000 جرنیل سوئے ہوئے. قسم دے کر پوچھو حاجیوں سے جو 6 مہینے رہ کے آتے ہیں. کتا کتے کو نہیں. میں نے خود تجربہ کیا. جنت البقیع کے دروازے کے قریب 1 روٹی 4 کتے کھڑے تھے، ہم نے بیچ میں پھینک دی. لپک کر آئے، ثابت روٹی دے کر پیچھے کو ہٹ گئے. ٹکڑے کر کے لالا جب کھا اور مدینے کا کتا نہیں لڑتا تو نبی کا دیوانہ اور غلام اور مسلمان ہو کے لڑتا پھرتا ہے. مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، تو اتنا بڑا جوان ہو کر شرم نہیں کرتا. مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مرغی کو نہیں چھیڑتی، برابر کھڑے کھیلتے رہتے سارا دن. جا کے دیکھو ہم ان چیزوں سے بھی مارے گئے. اور سنو، ککڑی جو ہوتی ہے مرغی، اسے 1000 فٹ بلندی پر چیل نظر آتی ہے، ہیل. اللہ میاں نے راڈار دے رکھا ہے ہیل کی آنکھ میں. نہ وہ امریکہ سے منگوائے، نہ روس سے، نہ چائنا سے. خدا نے قدرتی راڈار لگایا ہوا ہے اس کے دماغ میں. 1000 فٹ بلندی پہ چیل ہوتی ہے، ہیل ہوتی ہے، اور وہ کو 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 کر کے اپنے بچوں کے لیے خطرے کا الارم بجاتی ہے.
بھائی حملہ ہو گیا آ جاؤ. جتنے ککڑی کے بچے ماں کے پروں کے سر کے نیچے آ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں, جو باہر رہ جاتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتی ہے. جب خطرہ ٹل جاتا ہے پھر کو کو کر کے امن کا اعلان کرتی ہے, پھر اس کے بچے باہر نکل کر دانا چگنا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. اور لوگوں, مرغی کے بچے کو اپنی ماں کے کو پہ یقین آ گیا, تجھے نبی کے اس 6,666 آیتوں والا قرآن لایا ہے, تیرا نبی تجھے اس پہ یقین آیا؟ تھا کہ مرغی کے بچے کو اپنی ماں پہ یقین ہے, تجھے آج حضور کے فرمان پہ یقین ہے. آج اگر ریڈیو پہ کوئی خبر آ جائے, عملہ بھی آپ لوگ اندر باہر کے سب مانتے, اور میں کوئی کنن آج سنا, میں خود سنا, اخبار وچ میں آپ پڑھا, ٹی وی وچ میں آپ دیکھا, ٹی وی کی خبر صحیح, ریڈیو کی خبر صحیح, اخبار کی خبر صحیح, اور امام الانبیاء کی خبر صحیح نہیں. تیرے نبی نے جو رات دن تیرے لیے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تجھے اس کے حضور کے فرمان پر یقین نہیں؟ حضور نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو, کسی کو پریشان نہ کرو, کسی کا دل نہ دکھاؤ, کسی کو قتل نہ کرو, کسی کا مال نہ لوٹو, جھوٹ نہ بولو, اپنی نگاہ کسی پر غلط مت ڈالو, پھر تو یہ تمام چیزیں صحیح آ جائیں گی. یہ تمہارا ملتان شہر حافظ جمال روڈ یہاں موجود ہے, بعض لوگ دور کے بھی ہوں گے, بعض لوگ نزدیک کے بھی ہوں گے. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت نامہ لکھ دیا. ہم تو وصیت نامہ لکھتے ہیں نا کہ آپ کی زمین فلاں لڑکے کی, آپ کی زمین فلاں لڑکے کی, فلانا مکان فلاں کار فلاں فلاں, پہلی بیوی کا دوسری بیوی کا. مگر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وصیت نامہ میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی وجہ سے بھی تہجد کی نماز قضا کبھی نہ ہوئی ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی دیگر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. حافظ جمال کا انتقال ہو گیا, تاریخ ملتان میں جا کے پڑھ دو. سچائی کا زمانہ تھا, صبح سے لے کر یہ وقت آ گیا جنازہ کون پڑھائے؟ قاضی موجود تھے, مفتی موجود تھے, قاری موجود تھے, عالم موجود تھے, محدث موجود تھے, یہ تمام لوگ تھے, مگر اپنے اندر یہ شرطیں نہیں دیکھتے تھے, اس لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. اگر آج کل کوئی تم لکھ دو گے نا, ایسا آدمی لنگوٹا کس کے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑھے ہوں گے. کہے گا چلو اخبار میں فوٹو تو آئے گا. وہ سچائی کا زمانہ تھا, وہ سچائی کا دور تھا, لوگ سچے زندہ رہتے تھے, سچائی پہ مرا کرتے تھے. یہ عصر کا وقت قریب ہو گیا, جنازہ لیے بیٹھے ہیں ملتان شہر میں. ایک نوجوان آیا اور جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں صفے باندھو, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اور ایک اور بات بتا دوں, اس زمانے میں لوگ نماز جنازہ مفت پڑھایا کرتے تھے, اب تو قیمت لگتی ہے, ہر چیز جو مہنگی ہو گئی. اگلے دن میں نے مولویوں سے کہا تھا کہ میٹنگ بلاؤ, اعلان کرو کہ نماز جنازے کے بھی پیسے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اگر چھولے کی دال کے پیسے بڑھ سکتے ہیں, اگر فصل آلووں کے پیسے بڑھ سکتے ہیں, نماز جنازہ کے نہیں بڑھ سکتے. امیر آدمی مر جائے نا بڑا تکڑا, سارے مولوی بل بلائے آ جائیں گے. ٹانگے والا, ریڑھی والا, غریب مزارہ کاشتکار مر جائے, بلانے کے لیے مولویوں کو آتے ہیں نا. ہم خود طالب نماز جنازہ پڑھا. غریب کی نماز جنازہ چھوٹی سی, امیر کی نماز جنازہ لمبی. دیکھا جیسی روح تھی ویسے فرشتے بڑھ گئے, جیسے تم تھے ویسے ہم ہو گئے. ہوا سب کو لگتی ہے, حالات بگڑ کر رہ گئے. عصر کا وقت قریب آیا, ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں صفے درست کرو, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. لوگوں نے کہا حضرت جی شرطیں بڑی سخت ہیں. فرمانے لگے الحمدللہ
جب سے میں نے وہ سنبھالا ساری زندگی میں میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا جب سے میں نے وہ سنبھالا عصر کی سنتیں میری ایک دن بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے خیر پور ٹامبا والی کا باشندہ ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خواجہ خدا بخش میرا نام ہے. یہ اس کی دین ہے. جب شہیدوں نے قرآن چھوڑ دیا خدا نے تمہاروں سے حفاظت کرا. پہاڑوں کا روحیلا جب قرآن کا دیوانہ بنا خدا بند عالم نے خواجہ سلیمان طوسنی بنا دیا. بھاگلپور کی روحی کا باشندہ جب قرآن سے یاری کرتا ہے خواجہ غلام فرید بنا دیا. قرآن اور نبی کی حفاظت کرتے ہوئے جب دیکھا پروردگار عالم نے عطا اللہ کا بخاری بنا دیا. جب شہیدوں نے ہیر لکھنی شروع کی اللہ پاک نے فرمایا احمد علی اور سکھ کے بیٹے ادھر آ مسلمان بن اور بیٹھ کر میرے قرآن کی تفسیر لکھ. خدا کسی کا محتاج نہیں، وہ اوروں سے کام لے لیتا ہے. جب ہم کام کرنا چھوڑ دیں اپنے لیے کماؤ گے، اپنے لیے کرو گے، اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے، اپنے آباء و اجداد کے لیے نیکیاں جو کرو گے تو کرو گے تو آپ کو سب سے زیادہ استغفار کام دے گا. کئی لوگ خطوں میں پوچھا کرتے ہیں، ساتھیوں کی زبانی پوچھا کرتے ہیں کہ جو ہم جیل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی وظیفہ میں تم سب کو وظیفہ بتلاؤں. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے. جس کو تیرے نبی نے 23 برس تک تلاوت کیا، حضرت علی نے ساری عمر جس کی تلاوت کی، حسین نے جس کی نیزے کی نوک پہ خنجر کی چھاؤں میں تلاوت کی. اور الحمدللہ صدر مملکت نے اتنی قدردانی کی کہ یہ فرما دیا کہ جو قرآن مجید جیل میں پڑھے گا اس کو 6 مہینے کی معافی مل جائے گی. یعنی یہ اجر تو دنیا میں ہے، آخرت میں خدا جانے کیا ملے گا. یہ تو دنیا کا اجر ہے نا، آخرت میں تو ہر چیز کی قدر ہے. دوسرا وظیفہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. ایک مثال آپ کو بتلاؤں، پانی کے بغیر آدمی تڑپ کے مر جاتا ہے مگر پانی کی قیمت کوئی نہیں. سونے کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے اور قیمت دیکھ لو اس کی کتنی ہے. عام چیز جو ہوگی اس کی لوگ قیمت نہیں جانتے. درود شریف اتنا قیمتی ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 بار رحمت اس پہ آتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو قبر کے اندر کیڑے نہیں کھائیں گے، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا کثرت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو 3 تسبیح رات دن میں درود شریف کی پوری کرتے ہیں. یہ جو الٹ سلٹ وظیفے بتاتے ہیں نا لوگ بے شمار، ان پڑھ آدمی بے نماز لوگ الٹے سلٹے بتایا کرتے ہیں، فلانے کا نام لو، فلانے بزرگ کا نام لو. اور بزرگ تو بڑا خدا کا نام لے لے کر، تو اس بزرگ کا نام لے کر کہا جائے گا قرآن پر، دوسری پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. اور استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے، الگ الگ انہوں نے اپنی حاجت پیش کی. آپ نے فرمایا سب کے سب استغفار پڑھا کرو، سب کے سب استغفار پڑھا کرو. لوگ کہنے لگے جی حاجتیں الگ الگ تھیں اور دوا ایک ہی بتلا دی. فرمایا گناہ معاف ہوتے ہیں، جب گناہ معاف ہو جائیں گے جو مانگو گے وہی مل جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ آپ کو وظیفہ بتا دیا، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ اللہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دل میں کسی کی طرف سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو. اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا لکھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت بڑا مسودہ تھا جس میں حدیثیں لکھ رکھی تھی، مگر صدیق اکبر کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک لفظ بھی مجھ پر جھوٹ بولا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. یہ جو بیچارے تھوڑے لکھے پڑھے لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ حضور نے یوں فرمایا، حدیث میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے، اس سے بڑا احتیاط کرنا چاہیے. جب تک صحیح علم نہ ہو آدمی کو اس قسم کی بات سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ حضور کی اس وعید میں داخل نہ ہو جائے. تو صدیق اکبر کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو ان کو شبہ پڑا کہ کوئی چھوٹا بڑا لفظ آگے پیچھے نہ ہو رہا ہو اور کوئی حدیث ایسی نہ ہو جس میں کوئی شبہ باقی رہ جائے اور میں اس کو آگے چلاؤں اور قیامت کے دن مجھ پر یہ عذاب نہ آ جائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی عظمت رکھتے ہوئے، آپ کے کلام کی عظمت کرتے ہوئے اس حدیث کے مسودے کو جلا دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی سامنے تھی اور تمام صحابہ کرام نے اس بات کو پسند فرمایا. یہی حال ہے. اب اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے ورقوں کا ادب کرتا ہے اور اس نیت سے، کتابوں میں مسئلہ اختلافی مسئلہ نہیں، اس نیت سے وہ پاک جگہ رکھ کر جلا لے اور استوار اس راکھ کو بالکل محفوظ جگہ دبائے جہاں پیر بھی نہ آئے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے ادب کا اور حفاظت کا. مسئلے کی بات ہے.